سے پہلی آیت کا ترجمہ آپ سماعت فرما لیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کافر کہتے ہیں کہ کیوں نہیں اتاری گئی اس نبی پر نشانی اپنے رب کی طرف سے۔ تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ جس کو چاہیں گمراہ کر دیتے ہیں اور اللہ ہدایت دیتے ہیں اپنی طرف اس آدمی کو جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہو۔ دو چیزیں اس آیت میں نظر آ رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ کافر جسے ماننا نہیں تھا اس نے اپنے من گھڑت مطالبے شروع کیے ہوئے تھے کہ میری مرضی سے یوں ہو جائے تو پھر میں مان لوں گا۔ یہ پہاڑ جو نظر آ رہا ہے نا صفا مروے کا، یہ پورا سونا کر کے دکھا دو تو پھر میں مان جاؤں گا۔ مکے کی وادی میں نہریں نہیں ہیں، کوئی نہر بہا دو پانی کیا جائے۔ آپ اپنا بنگلہ سونے کا بنا کر دکھا دو، آپ کے ہاتھ میں سونے کے کنگن ہونے چاہیے۔ اگر اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں تو آپ کے پاس تو یہ چیزیں وافر ہونی چاہیے، کیوں نہیں ہے؟ اور اگر ہوں گی تو پھر میں مان لیں گے۔ اب اللہ کو تو معلوم ہے کہ یہ مطالبہ جو کر رہا ہے یہ سچے دل سے کر رہا ہے، اس کے دل میں ماننے کی نیت ہے کہ نہیں ہے۔ اگر اس کی نیت واقعی ماننے کی ہو بھی تو بھی اللہ کی مرضی ہے مطالبہ اس کا مانے یا نہ مانے۔ اللہ کے اوپر کون زور ڈالنے والا ہے کہ نہیں میرا مطالبہ پورا ہوگا تو پھر میں مسلمان ہوں گا، میری بات مانی جائے گی تو پھر میں مانوں گا ورنہ میں نہیں مانوں گا۔ اللہ کے اوپر تو لازم نہیں ہے۔ میں ساتھیوں سے پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ہمارا دین جو ہے نا یہ دین فطرت ہے، یہ دین خوارق نہیں ہے۔ مطلب اللہ کے نبی دنیا میں آئے، اللہ کے نبی ممبر میں بیٹھے رہتے اور دعا کر لیتے اللہم انصرنا علی القوم الکافرین، اللہ کافروں پر ہماری مدد فرما، سارے کافر ایک پھونک سے ختم ہو جاتے ہیں اور سب مسلمان، سب نورانی چہرے والے، سب نمازی پرہیزی، سب زکوٰۃ دینے والے، سب حاجی قاضی ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اللہ نے فطری طور پر نبی کو پابند بنایا کہ آپ نے لوگوں تک میرا دین پہنچانا ہے۔ اچھا، دین پہنچانے کے بعد آپ کی ذمہ داری ختم۔ اللہ کے نبی کی ذمہ داری یہاں تک ہے، کیونکہ پیغمبر دنیا میں اللہ تعالیٰ کا نظام چلانے نہیں آتا، پیغمبر اللہ کی طرف سے ایک دی ہوئی ذمہ داری پوری کرنے آتا ہے۔ یعلمہم الکتاب یتلو علیہم آیاتہ یزکیہم، ذمہ داریاں ہوتی ہیں کچھ نبی کی۔ نبی اپنی وہ ذمہ داریاں پوری کر کے نتیجے کا انتظار نہیں کرتا کہ کیا ہوا، کچھ مجھے حاصل ہوا یا نہیں ہوا، کتنے لوگ مسلمان ہوئے میرے کہنے پر اور میری دعاؤں کا اثر کتنا ظاہر ہوا۔ میں نے تو دعائیں مانگی تھیں کہ اللہ ابو جہل کو بھی مسلمان کر دے، عتبہ کو بھی کر دے، شیبہ کو بھی کر دے، میری دعائیں قبول ہوئیں کہ نہیں ہوئی؟ کبھی بھی کسی موقع پر اللہ کے نبی نے یہ شکوہ نہیں کیا کہ اللہ میں نے تو آپ سے مانگے تھے اتنے لوگ مجھے مسلمان کر کے دے دے، اللہ ان مسلمان نہیں کر سکتے آپ ان کو، کبھی نہیں کہا۔ اور نہ کبھی یہ کیا حضور نے کہ پھونک مار دی ہو سب کو، بھائی سب کے دلوں پر میں دم کر دیا، سب ابھی لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دیں، اب دل جاری ہو جائے گا، اب اللہ اللہ کرنے لگ جائے گا دل۔ تو ہمارے دین کا مزاج ہی نہیں ہے، یہ اسلام کا یہ مزاج ہی نہیں ہے، اسلام کی یہ طبیعت ہی نہیں ہے، کیونکہ اسلام ایک فطری دین ہے، فطرت کے اصولوں کے حساب سے چلتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ہاتھوں میں تلوار لی اور خود فوجی لباس پہنا، سر پر لوہے کی ٹوپی پہنی، دو زرہیں بلٹ پروف جیکٹ جس کو ہم کہتے ہیں، دو جیکٹ پہنے میدان میں گئے اور باقاعدہ کفار سے مقابلہ کیا، چوٹیں بھی سہیں، دانت مبارک زخمی ہوا، سر مبارک پہ چوٹ لگی،
رخسار مبارک میں خود جو ٹوپی پہنی ہوئی تھی اس کی کڑیاں گھسیں اور خون جاری ہوا۔ یہ تو نہیں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی ٹھیک ہے کافر اگر تیاریاں کر رہے ہیں تو کیا ہوا، ہم تو پھونک مار دیں گے سب ختم ہو جائیں گے۔ یہ خوارق اور عادت کے خلاف یہ ہمارے دین کا مزاج نہیں ہے۔ ہمارے دین کا مزاج فطری ہے، فطرت کے اصولوں کے مطابق چلو گے اور دین پر عمل کرو گے، اللہ کے حکموں پر عمل کرو گے تو نتائج ملیں گے۔ تو بہرحال کافر مطالبے اپنی طرف سے کرتے تھے کہ ہمارے حساب سے آپ کے پاس بڑا بہترین بنگلہ ہونا چاہیے، آپ کے نوکر چاکر ہونے چاہیے، آپ جہاں جائیں وہاں باغات اور ہری بھری دنیا ہو جائے، آپ کے ہاتھوں میں پیروں میں سونے کے کنگن اور کڑے ہونے چاہیے، آپ کے سر پہ سونے کا تاج ہونا چاہیے، کیوں نہیں ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہیں گمراہ کریں، اللہ جسے چاہیں ہدایت دیں، لیکن ہدایت اس کو دیتے ہیں جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ عام ہمارا مسلمان جب اسے کہا جائے کہ بھائی نماز پڑھتے ہو، اللہ پڑھوائے گا، اللہ توفیق دے گا پڑھیں گے۔ بھائی تیرا ارادہ ہے کہ نہیں؟ اپنا ارادہ نہیں بتاتے کہ ہاں میرا ارادہ ہی نہیں ہے تو میں کیا پڑھوں گا۔ حج پر جا رہے ہیں لیکن یہ پکا ارادہ ہے کہ واپس آ کر 5 وقت ہی نماز ہم سے نہیں پڑھی جائے گی۔ عمرے کے لیے جا رہے ہیں لیکن لوگوں کے حق دبائے ہوئے جا رہے ہیں اور ارادہ بھی نہیں ہے کہ وہاں کعبے کی زیارت کر کے واپس آئیں گے تو واپس کریں گے۔ کیونکہ پتہ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے اللہ کی نافرمانی، اللہ کے حکموں کو چھوڑنا اور گناہ کرنا شریعت کے مطابق نہیں کیا۔ ہم نے معاشرے میں ماحول میں جو چیز گندی ہے اسے ہم نے چھوڑا ہوا ہے۔ معاشرے کے حیا کی وجہ سے ایک گناہ کو ہم چھوڑ دیں تو چھوڑ دیں، اللہ کے خوف سے نہیں چھوڑتے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک آدمی نے، ڈاکٹر نے اس کو کہا کہ شراب مت پینا، اب آپ کے گردے خراب ہونا شروع ہو گئے، گردے خراب ہو جائیں گے اگر آپ شراب پئیں۔ اس نے چھوڑ دی شراب۔ اس نے واقعی پہلے تو گناہ کر رہا تھا، حرام کر رہا تھا، لیکن ابھی اس نے چھوڑ دیا تو اللہ کے حکم کے مطابق تھوڑی چھوڑا ہے، اس کو ثواب تھوڑی ملے گا۔ اللہ کے حکم کی وجہ سے تو اس نے نہیں چھوڑا نا، وہ چھوڑا کاہے کے لیے؟ اس کو اپنی مجبوری پیش آ گئی تھی۔ اب اس چھوڑنے پر کہ جی اب میں شراب نہیں پی رہا تو ثواب تھوڑی ملے گا، اس گناہ کو چھوڑنے کا اجر اس کو نہیں ملے۔ اگر اللہ کے خوف سے یہ گناہ چھوڑ دیتا تو بالکل اجر ملتا۔ اور حدیثوں میں تو وعدہ یہاں تک آیا ہوا ہے کہ بندے کی شرمندگی کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتے ہیں گناہوں کو، جو اس نے غلطیاں کی تھی وہ اب نیکیوں میں بدل جاتے ہیں، اور بندے کے رجسٹر سے اس گناہ کو مٹا دیا جاتا ہے۔ وہ رجسٹر فرشتے لائیں گے قیامت کے دن، کہیں گے اللہ اس نے یہ گناہ کیے لیکن وہ رجسٹر خالی ملے گا، ان گناہوں کی جگہ پر نیکیاں ہی ملیں گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ معاشرے کی وجہ سے نہ چھوڑا ہو نا، ماحول کی وجہ سے نہ چھوڑا ہو نا، اللہ کے خوف سے چھوڑا ہو۔ آپ دیکھ لیں، تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ نیکی کرنے میں تو بہت آگے ہیں ہم لوگ۔ کعبے کا طواف ہو رہا ہے، وہیں اللہ کی نافرمانی بھی ہو رہی ہے، کیونکہ اس نافرمانی کو معاشرہ نافرمانی نہیں سمجھتا۔ جو شخص حج کے لیے رقم جمع کرا دے، پیسے جمع کرا دے، اور پھر اللہ کے نبی کی سنت کو اس طرح سے صاف کرتا رہے، اور پھر وہاں جب جائے کعبے کے زیارت کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے، اس وقت بھی اس طرح پھرا ہوا اس کے منہ پر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور پورے امت کے نیک لوگوں کی سنت اس کے چہرے پر نہ ہو، یہ گناہ نہیں ہے؟ کر رہا ہے طواف، کیونکہ یہ گناہ معاشرہ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ صاف کرنا چہرے کو بلیڈ سے، یہ معاشرے میں اب گناہ رہا نہیں۔ اللہ کے نبی کی نافرمانی کر رہا ہوں، اس کو نہیں دیکھتے۔ ہندوستان میں ایک بڑا شاعر گزرا ہے، وہ صوفی شاعر تھا، اشکانہ کلام لکھتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی منقبتیں بھی لکھتے ہیں۔ شاعروں کی مجبوری ہوتی ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔
جیسے ہمارے ان گانے والے فنکاروں کی مجبوری ہوتی ہے کہ محرم میں مرثیے پڑھیں، کیونکہ انہوں نے پیسہ کمانا ہے۔ پورا سال بے حیائی اور ڈانسیں گاتے رہیں گے، لیکن محرم کا جیسے ہی سیزن آئے گا تو یہ مرثیے پڑھ کر ریکارڈ کروا کے چلائیں گے۔ کیوں؟ پیسہ کمانا ہے نا، ان کی مجبوری ہے، مجبوری بن گئی ہے ان کی، کیا کریں۔ تو اس طرح شاعر کی بھی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ کبھی کبھار اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کے نبی کی نعت، اللہ کے نبی کے صحابہ اور دوستوں کے بارے میں بھی لکھ دیتا ہے۔ تو اس نے کچھ اشعار لکھے تھے، بڑے عشقی اشعار تھے اللہ کے ساتھ تعلق کے حوالے سے۔ تو ایران میں ایک آدمی کے پاس وہ اشعار پہنچے، وہ بڑا متاثر ہوا، ماشاءاللہ بڑے ذو معنی اشعار، بڑے ذو معنی اشعار، بڑے مطلب رکھنے والے الفاظ تھے۔ وہ بیچارہ بڑا متاثر ہوا کہ یار اس آدمی سے تو مجھے ملاقات کرنی ہی کرنی، اور اس سے میں نے فیض حاصل کرنا ہے۔ وہ ایران سے چلا اور ہندوستان پہنچا، دلی پہنچا، معلومات کی کہ فلاں آدمی کہاں ہے۔ پتہ کرتے کراتے پتہ لگا کہ وہ ایک دکان پر بیٹھا ہوا تھا، کسی نے کہا کہ یہ اس دکان پر بیٹھا ہوا ہے یہ آدمی، جاؤ اسے ملو۔ یہ گئے اور وہ شخص اس وقت نائی کی کرسی پر بیٹھا اپنا چہرہ صاف کروا رہا تھا۔ تو یہ گئے، ملے بڑی محبت سے اور حیران ہو گئے، حیران ہو گئے، اور کہا آغا ریش میں تراشی، اللہ کے بندے بزرگ آپ داڑھی منڈوا رہے ہیں۔ تو وہ شاعر تھا، شاعر نے کہا بھلے ریش میں تراشم ولیکن دل کسے نہ میں خراشم، کیا میں داڑھی تو منڈواتا ہوں لیکن میں کسی کا دل نہیں دکھاتا، اور دل دکھانا بڑا گناہ ہے، داڑھی منڈانا اتنا بڑا گناہ نہیں ہے، داڑھی میں منڈاتا ہوں لیکن میں کسی کا دل نہیں دکھاتا۔ تو وہ ایرانی، وہ بھی بڑا صاحب دل آدمی تھا جو محبت میں آتا، اس نے کہا بھلے دل رسول اللہ میں خراشی، اللہ کے نبی کا دل دکھا رہا ہے تو کس کا دل کیوں نہیں دکھاتا؟ تو کہہ رہا ہے کہ میں کسی کا دل نہیں دکھاتا، اللہ کے نبی کا دل اس سے بڑا کیا دکھے گا کہ اللہ کے نبی نے اس شکل کو دیکھ کر چہرہ انور دوسری طرف کرے، رخ پھیر لیا، دیکھنا تک پسند نہیں کیا۔ اور جو لوگ اس طرح کے آئے تھے حضور کے پاس، وہ مسلمان بھی نہیں تھے، مسلم نہیں تھے، نان مسلم تھے، لیکن حضور نے ان کے چہرے کی طرف دیکھنا پسند نہیں فرمایا۔ تمہاری یہ حالت کس نے کی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے جو بادشاہ ہیں نا، ہمارے جو آقا ہیں، انہوں نے یہ ہمیں حکم دیا، ہم نے اس طرح اپنی شکلیں بنائی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے رب نے مجھے اس طرح شکل بنانے کا حکم نہیں دیا، میرے رب نے مجھے اس شکل بنانے کا حکم دیا۔ چونکہ معاشرے میں گناہ نہیں ہے، اچھا بھلا حاجی بن جاتا ہے، شکل یہی ہے۔ معاشرے کا گناہ اگر ہوتا نا تو حاجی صاحب نہ کرتا، اس سے بچا رہتا۔ اللہ کے حکم کی طرف نہیں توجہ جاتی کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کے نبی کا حکم کیا ہے۔ ہاں معاشرے میں جو برائیاں ان کو ہم سمجھ، آپ دیکھ لیں، میں ایک مثال آپ کے اور بھی دیتا ہوں۔ اچھے بھلے نیک عورتیں، تسبیحات پڑھنے والی، نماز کی پابند، پردہ نہیں کرتے، کیوں کہ معاشرے میں اب بے پردگی عیب نہیں رہی۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عائشہ صدیقہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی تھی مجلس میں، تو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت چاہی اور حاضر ہونا چاہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، اس کو آنے دو، اور ان دونوں سے فرمایا، حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم اندر چلی جاؤ۔ ان دونوں ازواج مطہرات نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو نابین ہے۔ اچھا عبداللہ ابن ام مکتوم نابین تھے، یا رسول اللہ یہ تو نابین ہے تو ہمیں تھوڑی دیکھے گا، ہم بیٹھی ہوں یا نہ بیٹھی ہوں کیا فرق پڑتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہادہ یاما افا امیاوان انتما، ٹھیک ہے یہ تو نابین ہے، تم تو نابین نہیں ہو نا۔ حضور نے فرمایا کہ یہ تو نابین ہے لیکن تم تو نابین نہیں ہو نا، تم تو دیکھ رہی ہو نا، تو تمہارا دیکھنا بھی ایسا ہی حرام ہے جس طرح اس کا تمہیں دیکھنا حرام ہے۔
عورت کا غیر مرد کو دیکھنا بھی ایسا ہی حرام ہے جیسے مرد کا غیر عورت کو دیکھنا حرام ہے. لیکن چونکہ معاشرے میں یہ عیب نہیں رہا، ماحول ہمارا بن گیا، ہر دفتر میں ہر موقع پر خواتین سے سامنا ہوتا ہے. اب دکان چلانے لگ گئیں، دفتروں میں بیٹھی ہوئی، بینکوں میں بیٹھی ہوئی، اسپتالوں میں بیٹھی ہوئی، ہر جگہ پر موجود ہیں. اب معاشرے میں اس چیز کو عیب نہیں سمجھا جا رہا. شروع میں جب یہ آئیں عورتیں تو پردے کے ساتھ آتی تھیں، سر ڈھانپے ہوئے ہوتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ سر سے دوپٹہ اترا، آہستہ آہستہ منہ سے نقاب اترا، آہستہ آہستہ اب چولی بھی بڑی ہونے لگی، اب چولی بھی بڑی ہونے لگی، آدھا سینہ نظر آنے لگ گیا، بازو بھی گھٹتے گھٹتے بغل تک چلے گئے، کیونکہ معاشرے میں عیب نہیں رہا. لباس کے حوالے سے مسلمان بچیوں کا لباس کیا ہے؟ ماحول بن گیا، ننگا لباس عیب نہیں رہا. بڑے بڑے حاجی قاضی ماشاءاللہ 5 وقت کے نمازی تہجد گزار، بچوں کا لباس تو دیکھو، کیونکہ معاشرے میں برا نہیں رہا، معاشرہ اس کو برا نہیں سمجھتا نا، اس لیے چلنے دو. اللہ کے حکم کے مطابق کسی چیز کو چھوڑنا ہمیں گوارا نہیں، اللہ کے حکم کے مطابق کسی چیز کو اپنانا ہمیں گوارا نہیں ہے. مرضی ہماری چلنی چاہیے، ہم جو کہتے ہیں نا وہ پورا ہو. حضرات بتاتے ہیں کہ افغانستان میں کسی زمانے میں کمیونسٹوں کا دور آنا شروع ہو گیا تھا، کمیونسٹوں کا غلبہ ہو گیا تھا، کیونکہ روس قریب ہے، وہاں سرحدیں روس کی قریب ہیں، اور روس کے ماحول نے اثرات ڈالے ہوئے تھے. آہستہ آہستہ بچے روس پڑھنے جاتے تھے، وہاں سے جب تعلیم یافتہ ہو کر آ گئے تو کمیونسٹ بن گئے. ہماری یونیورسٹیاں اور ہمارے کالجز اکثر و بیشتر تو مسلمانوں کو لادین بنانے کے لیے بنائے گئے، ان کو دین سکھانے کے لیے نہیں بنائے گئے. خرچہ عوام دیتی ہے، پیسہ مسلمانوں کا ہے. کہاں سے لاتے ہیں یہ پیسہ؟ ان کی تنخواہیں کہاں سے جاتی؟ مسلمانوں کا پیسہ ہے. مسلمانوں کا پیسہ اور خرچ ہو رہا ہے دہریہ بنانے کے لیے، خرچ ہو رہا ہے خدا کا اور رسول کا منکر ہونے کے لیے، خرچ ہو رہا ہے اللہ کا نافرمان بننے کے لیے. ایک پڑھا لکھا سرکاری ملازم جب ریٹائر ہو کر مسجد میں پہنچتا ہے نا، نمازی تب بنتا ہے جب ریٹائر ہو جاتا ہے. تب آ کر پوچھتا ہے مولوی صاحب سے کہ پہلی رکعت میں ثنا میں نے پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی ہے؟ 60 سال کی عمر کو پہنچا، پتہ نہیں ہے کہ پہلی رکعت میں ثنا ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ بنیادی چیز اس کو جو پنگوڑا ملا، اس کو جو جگہ ملی تھی تعلیم کی، وہاں تعلیم یہ تھی ہی نہیں. ٹویکل ٹویکل لٹل اسٹار، یہ تعلیم ملتی رہی ان کو تو کسی نے بتایا نہیں کہ اللہ کیا ہے، رسول کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، رسول کا حکم کیا ہے، بتایا نہیں گیا، تربیت ہی نہیں ہوئی. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی ہدایت اور گمراہی یہ ہماری ذمہ داری، پیغمبر کی ذمہ داری نہیں ہے. پیغمبر نظام کائنات چلانے کے لیے نہیں آتا، پیغمبر ایک ذمہ داری پوری کرنے کے لیے آتا ہے. پیغمبر کا یہ کام نہیں ہے کہ کدھر سے آ رہا ہے کدھر سے آ رہا ہے، اس کی جھولی پیسوں سے بھر دی، اس کی جھولی سونے سے بھر دی، اس کو جانور ہزاروں لاکھوں دے دیے، دم کیا اور سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے. پیغمبر اس نظام کے لیے آتا ہی نہیں ہے بھائی، یاد رکھیں. نبی کا کام دین پہنچانا ہوتا ہے، اللہ کا حکم، اور دین فطرت. اچھا، اس کے بعد والی بات یہ سمجھ لیں کہ آیت کا ترجمہ آپ نے سنا کہ اللہ جس سے چاہیں گمراہ کر دیتے ہیں، اور اللہ ہدایت دیتے ہیں اس آدمی کو جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. ہمارے عام معاشرے میں عام لوگ یہی کہتے ہیں نا، بھئی اللہ تعالیٰ ہدایت دیں گے تو مل جائے گی، اللہ جب روٹی دیں گے تو مل جائے گی نا، پھر روٹی کے لیے سارا دن سر کیوں کھپاتے ہو؟ اللہ جب مال دیں گے مل جائے گا نا، تو سارا 24 گھنٹے ڈیوٹی کیوں کرتے ہو؟ اللہ چاہے گا تو مل جائے گی، اللہ جب چاہے گا تو رزق مل جائے گا، اللہ جب چاہے گا تو روٹی مل جائے گی، اللہ جب چاہے گا تم ٹھیک ہو جاؤ گے، اللہ جب چاہے گا تم بیمار ہو جاؤ گے. یہاں فطرت کے مطابق چلتا ہے انسان، یار کچھ کروں گا تو آئے گا، علاج کرواؤں گا تو بیماری جائے گی، آرام کروں گا تو میری صحت ٹھیک رہے گی،
بے آرامی سے میری صحت خراب ہو سکتی، یہاں فطرت کے مطابق چلتا ہے۔ لیکن جب ہدایت کا معاملہ آتا ہے اور فرما برداری کا معاملہ آتا ہے تو اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، سارا متوکل بن جاتا ہے، اللہ کی مرضی، اللہ مجھے ہدایت دے گا تو مل جائے گی، اللہ توفیق دے گا۔ کہتا ہے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں بھائی، روزے نہیں رکھے، اللہ توفیق دے گا۔ بھائی تیرے اندر طلب کتنی ہے، تو چاہتا کیا ہے، اپنی چاہت تو بتا۔ اپنی چاہت ہی نہیں ہے، اللہ کی توفیق کے منتظر ہو کر بیٹھے۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی دلوں کے مطابق فیصلے فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں قرآن پاک نے صاف الفاظ میں کہا ہے کہ جو بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، جس کے دل میں تڑپ ہوتی ہے، جس کے دل میں اللہ کو پانے کی خواہش ہوتی ہے، جس کے دل میں اللہ کو راضی کرنے کی خواہش ہوتی ہے نا، اسی کو ہدایت ملتی ہے۔ ہدایت کوئی زبردستی کا پیالہ نہیں کہ پلا دیا جائے بس آپ لوگ ہدایت پر ہو جائیں، طلب پیدا کرنی ہوگی، اور طلب انسان کے اندر فطری طور پر اللہ نے رکھی ہے ہر انسان کے۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی بتوں کے آگے جا کر اس طلب کو پورا کرتا ہے، کوئی بوتلوں کے آگے اس طلب کو جا کر پورا کرتا ہے، کوئی گھوڑوں کے آگے جا کر اس طلب کو پورا کرتا ہے، کوئی پتھروں کے آگے جا کر اپنی اس طلب کو پورا کرتا ہے، کوئی سورج کے سامنے کھڑا ہو کر اس طلب کو پورا کرتا ہے، کوئی چاند کے سامنے کھڑا ہو کر، کوئی دریا کے سامنے کھڑا ہو کر، کوئی کسی اور چیز کے سامنے کھڑا ہو کر اپنی اس تڑپ کو جو دل کے اندر ہے نا اس کو پورا کر لیتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی کے طریقوں کے مطابق نہیں پورا کرتا۔ اللہ کے نبی یہی خواہش انسان کی جو اللہ نے اس کے فطرت میں رکھی ہے اس کو جگانے کے لیے آتا ہے کہ دیکھو، اور پورا قرآن مجید کی مکی صورتیں اسی سے بھری ہوئی ہیں کہ دیکھو تو صحیح، ذرا عقل سے تو کام لو، ذرا غور تو کرو، کون ہے جو تمہیں رزق دے رہا ہے، کون ہے جو تمہیں سوتے میں سنبھالتا ہے، کون ہے جو تمہیں ماں کے پیٹ میں رزق دیتا رہا، کون ہے جس نے آسمان زمین بنائے، کون ہے جس نے سورج چاند ستارے بنائے۔ آج تک سورج بوڑھا نہیں ہوا، آج تک چاند بوڑھا نہیں ہوا، ستارے بوڑھے نہیں ہوئے، زمین بوڑھی نہیں ہوئی، تمہاری فصلیں اناج جو تم کھا رہے ہو یہ بوڑھے نہیں ہوئے، ہزاروں سالوں سے یہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ پانی بوڑھا نہیں ہوا، سمندر بوڑھا نہیں ہوا، آگ بوڑھی نہیں ہوئی۔ پہلے زمانے کی آگ کوئی اور ہو، ابھی کوئی آگ بدل گئی ہو، اس میں تپش کم ہو گئی، ایسا تو نہیں ہوا۔ یہ کون ہے جس نے ان کے اندر توانائیاں بھری ہوئی ہیں؟ یہ کون ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے پورے؟ لیکن بے عقل اور بے وقوف کہ اپنی بے وقوفی کی انتہا یہ ہے کہ وہ اس رب کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا، اور توجہ اس کی کہاں جا رہی ہے؟ نیچے، اوپر دیکھتا ہی نہیں ہے کہ نظام کائنات کو چلانے والی ذات کتنی طاقتور ہے، کتنی پاور، میں اس کو راضی کرنے کی کوشش کروں۔ اور اس کو راضی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انبیاء کرام کی تعلیم کے مطابق چلوں۔ یہاں بڑا متوکل بن جاتا ہے، اسباب کو اختیار کر کے اللہ کی ذات پہ بھروسے کرنے کا نام توکل ہے، اور چیز کے قریبی نہ جانا اس کا نام تعطل ہے، توکل نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے دیہاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی جب کوئی بندہ آتا تو اس سے پوچھتے تھے کون ہو، کس قبیلے سے تعلق ہے، کیا نام ہے، یہاں کس سے ملنے آئے ہو، یہ پوچھا کرتے تھے۔ 3-4 سوال جو نیا آدمی آتا تھا نا اسے سوال پوچھتے تھے، کہاں سے آ رہے ہو، کس قبیلے سے تمہارا تعلق ہے، کیا نام ہے، اور یہاں کس کے پاس آئے ہو۔ تو ایک شخص آیا اسی طرح، آپ نے اس سے پوچھا تو اس نے بتایا رسول اللہ میں آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا اکیلے ہو یا اور بھی کوئی تمہارے ساتھ ہے؟ اس نے کہا اکیلا ہوں۔ آپ نے فرمایا سواری پر ہو یا پیدل ہو؟ یہ بھی سوال پوچھا جاتا تھا کہ سواری، مہمان آیا ہے اس کے ساتھ سواری ہے تو اس کو بھی کھانے پینے کی اور چارے کی ضرورت ہوگی نا، گھاس چارے کی، اس کا بھی انتظام یہیں دربار عالیہ سے کیا جاتا تھا کہ جانور کے لیے چارے کا بندوبست بھی کیا جائے اور مہمان کے لیے کھانے پینے کا اور رہائش کا بھی انتظام کیا جائے۔ تو اس نے عرض کیا رسول اللہ سواری پر آیا ہوں۔ کون سی سواری ہے؟ اونٹ ہے۔ فرمایا کہاں ہے؟ یا رسول اللہ میں نے اس کو چھوڑ دیا ادھر جنگل میں۔ فرمایا کس کے بھروسے پر چھوڑا ہے؟ اللہ کے بھروسے پر چھوڑا ہے۔
اللہ کے بھروسے پر میں نے اونٹ کو چلنا. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل ثم توکل، پہلے اونٹ کا گھٹنا باندھنا تھا، پھر اللہ پہ بھروسہ کرنا تھا. اونٹ کی ٹانگ باندھ دو، ایک گھٹنا باندھ دے نا، اب بھاگ نہیں سکتا. 3 ٹانگوں پہ چلتا تو رہتا ہے، اپنی گھاس پھوس لے لیتا ہے، لیکن بھاگ نہیں سکتا، کہیں دور نہیں جا سکتا. یہ رسول کی تعلیم ہے کہ پہلے اونٹ کو رسی باندھو، پھر اللہ کی ذات پہ بھروسہ. تم نے ایسا ہی چھوڑ دیا، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیسے کر لیا؟ یہ نظام فطرت کا ہے. اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو فطرت کا دین بنایا. تو اس میں یہ نہیں ہے کہ جی بس اللہ مجھے ہدایت دے گا تو ٹھیک ہے، اللہ مجھے گمراہ کر رہا ہے تو میں کیا کروں، میں تو بے بس ہوں. ایسی کوئی بات نہیں. اگر آپ طلب کریں، آپ تڑپ رکھیں، آپ اپنے اندر خواہش پیدا کریں اپنے رب کو راضی پیدا کرنے کی، رب کو راضی کرنے کی، رب کی رضا اپنے دل میں خواہش پیدا کرنے کی، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ رب راضی نہ ہو اور سیدھے راستے پر ہم نہ آئیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق بخشے. فردعوانا الحمدللہ رب العالمین.